اس کو سمجھنا ہے تو کوئی جبریل سے پوچھے، بے لقائے یار چین ان کو آ جاتا اگر. جو لوگ اردو سمجھتے ہیں سن رہے ہیں، نہیں سمجھتے تو میں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. اگر محبوب کی ملاقات کے بنا چین آ جاتا، ٹھیک ہے، بے لقائے یار اگر چین ان کو آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. جبریل علیہ السلام آتے تھے حضور کو صرف دیکھنے کے لیے. ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں. حضرت جبریل صرف حضور کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، ان کی منشا یہ تھی کہ وہ اللہ کا کلام لاتے تھے جیسے ہر نبی کے پاس لاتے ہیں، پیغام لاتے تھے وحی کی صورت میں، قرآن کی آیتوں کی صورت میں، یا کسی صورت کو لے کر لاتے تھے. وہ صرف حضور کو دیکھنے نہیں آتے تھے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ اصل میں تو حضور کو دیکھنا ہی ہے، قرآن کی وحی لانا تو ایک بہانہ ہے. میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے اس کو کہ کہہ کے گزر جاؤں، کیونکہ یہاں ریکارڈ دیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی بات جائے گی. مقصد اصل میں حضور کی ذات کو دیکھنا تھا جو جبریل آتے تھے. وحی لانا تو ایک بہانہ تھا، ورنہ مجھے بتاؤ اللہ چاہتا تو بنا جبریل علیہ السلام کے سیدھا قرآن حضور کے قلب پاک پہ اتار دیتا. سمجھ رہے میری بات کو؟ اللہ چاہتا اس بات پہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی جب جناب کلیم علیہ السلام ڈائریکٹ بات کر لیتے تھے تو یہ تو کلیم اللہ کے بھی سردار ہیں جنہیں حبیب اللہ ہم کہتے ہیں. سیدھا قلب پاک مصطفیٰ پر قرآن اتر جاتا، جبریل کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی. لیکن جبریل نے اجازت مانگی ہوگی، مولا اور نبیوں کے پاس جیسے تو اجازت دیتا تھا نا، ان کے بعد ذرا زیادہ اجازت دینا، ان کو دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے. پھر بھی کچھ لوگ کہیں گے نہیں نہیں وہ صرف دیکھنا مقصد نہیں تھا، وہ تو دیکھنا، وہ تو قرآن کی آیت لاتے تھے. تو میں کہوں گا ملا جی، مولوی صاحب ایسے لوگوں کو ملا جی ہی کہیں گے، ورنہ ملا ایک وقت میں کسی بڑے عالم کو کہا جاتا تھا. اب تو تانن کہتے ہیں لوگ کسی کو. اب تو کوئی ہاتھ گاڑی بھی کھینچتا ہے تو اس کو کہتا ہے ملا جی ذرا بازو